الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس سے کسی کو بھی رخصت نہیں ہے، یہ سب پر فرض ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر کوئی لیٹ کر بھی صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو محض اشارے سے بھی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلم اور مشرک میں فرق محض نماز کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بعد میں آنے والی نسلوں کو نماز کی تاکید کی ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین وصیتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی نماز کی طرف سے کوئی کوتاہی یا غفلت نہیں برتتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب ایک جنگل کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے والوں سے استدعا کی کہ جب میں نماز ادا کر رہا ہوں گا تو اس وقت تیر نکال لینا، کیونکہ اس وقت میں اپنے رب کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوں گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا میں اور اگلی ابدی زندگی میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان نمازیوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جنہوں نے اتنے انہماک کے ساتھ نماز ادا کی کہ کچھ خبر نہیں کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور نماز نے بھی ان کی پھر یوں حفاظت کی کہ اللہ اکبر۔ اسی لیے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پیارے دوستوں، کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ سی ٹی وی کیمرہ کی اس ریکارڈ ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کسی کھلی جگہ پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ نمازی جب حالت قیام میں جاتا ہے تو کہیں سے کوئی ایک آوارہ کتا دوڑتا ہوا ان کی جانب آتا ہے۔ یہ کتے دوستوں اکثر پاگل ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کو کاٹ لیں تو ان کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ مگر دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ اس صاحب ایمان شخص کو اس نے ایسے انہماک کے ساتھ نماز ادا کی، حتیٰ کہ جب کتا اس کے سامنے بھی بیٹھا رہا تو اس کے بدن میں کوئی لفزش پیدا نہ ہوئی اور نماز میں کوئی خلل نہ آیا۔ یہ شخص پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجود میں مشغول رہا۔ پیارے دوستو، یہ نماز ہی کی برکت ہے، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ جو جانور اس کی جانب دوڑتا ہوا آیا، مصلی سے صرف چند انچ دور ایسے رک گیا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے روک رکھا ہو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلا شبہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو بدلے میں اس کی نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح دوستو، نماز کی کرامات کے کئی دیگر واقعات ہیں جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان میں سے کچھ واقعات آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد یقیناً نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور دوستو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر سانپ اور دوسرے حشرات الارض بھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کی جکارتا کی مسجد کے امام سے ایک نوجوان اپنی الجھن کے بارے میں شیئر کرتا ہے کہ امام صاحب، میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا تھا، حالت قیام میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری جائے نماز پر سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک سانپ تھا اور یہ آگے بڑھنے کی بجائے میری سجدہ کرنے کی جگہ پر رک جاتا ہے۔ میں نے قیام میں ہی اپنی تلاوت کو لمبا کر دیا تاکہ یہ گزر جائے اور میرا دھیان نماز
نماز ہی کی جانب لگا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانپ کو دیکھ کر اس کے ڈر کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جاؤں اور اللہ کے آداب کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ لیکن دوستو وہ سانپ ایک جگہ سے نہیں ہٹا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس سانپ کی نگاہیں مسلسل میری جانب تھی، لیکن اس کی حرکت سے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا۔ میں چونکہ بآواز بلند تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ سن کر وہاں پر رک گیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جو ہی میں رکوع کرنے کے لیے جھکا تو سانپ ڈر کے مارے پیچھے کی جانب ہوا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اپنی نماز وہیں پر توڑ ڈالی اور سانپ کو وہیں پر مار ڈالا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ کیا میں نے گناہ کا عمل کیا ہے؟ پیارے دوستو، امام مسجد خاموش رہے اور اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام صاحب کہنے لگے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں۔ ایسی ہی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو یقیناً آپ نے اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور بے شک جان بچانا احسن عمل ہے۔ لیکن آپ کے بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ پیارے دوستو، بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے قائم کرنے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش بھی کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز نے ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگل کے جانور بھی ان کے تابع تھے۔ نماز تو شاید ہم سبھی پڑھتے ہوں اور تمام ارکان نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ ہوا تو نماز، جس کو مومن کی معراج بھی کہا گیا، تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آپ کا مسجد جانے کو دل چاہے اور آپ کے قدم آپ کو خود بخود مسجد کی جانب لے چلیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزشتہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے کہ دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میں نے رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے، اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوستو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔